آپ جس سیریز کے حوالے سے مجھ سے بات کرنے آئے ہیں اس کا ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے ریلیجن. بس اس میں نا چند میری گزارشات ہیں. ایک تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی آڈینس کو کلیئر کرنا چاہیے ہمیں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی معلوماتی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے اندر نا نارملی ہم یہ کرتے ہیں باسط کہ ہم انہی معلومات تک اپنے لوگوں کو محدود کر دیتے ہیں. وہ معلومات جو ہیں ان کا سفر علم بننے کی حد تک نہیں پہنچتا, وہ معلومات تک ہی رکی رہتی ہے بات. تو یہ ایبسلیوٹ ٹروتھ کی فارم میں ہم پیش نہیں کر رہے. یہ ہم انفارمیشن لوگوں کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ مزید پڑھیں ان موضوعات کے بارے میں. تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مذہب. اب مذہب ایک ایسا معاملہ ہے باسط جس کے بارے میں نا لوگ ہمیشہ سے کنفیوژن کا شکار رہے ہیں, اور وہ کنفیوژن آپ کے یہاں بھی ہے, میرے یہاں بھی ہے, کیونکہ ہم انسانی علم محدود ہے اور ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے اسپیشلی چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اور یاد رکھیے جب اسپیس اینڈ ٹائم بدلتی ہے, ہمارا لوکیل بدلتا ہے, ہماری جغرافی بدلتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری جو سوشل اور کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ بدلتی ہیں, تو ہماری چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی صلاحیت بھی بدل جاتی ہے. Our will and capacity to define things change with a change of space and time. تو اس لیے اب مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لوگوں کی پرسنل ہے, اس لیے اس کی ڈیفینیشن کو لے کے کنفیوژن ہے. اب میرے یہاں تو مذہب جو ہے وہ اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو وہ ہے انسان کو جاننے کا اور کائنات کو جاننے کا علم اور ان کے باہمی رشتے کو جاننے کا علم. اور دیکھیے نارملی اب جو ہے نا وہ لوگ سائنس کے روگ کے تلے دبے ہوئے ہیں, اس لیے یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہم نیوٹرل ہو کے نا آؤٹ سائڈر ایک علمی ذہن بنانے کے لیے اور علم کے لیے یہ ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے نزدیک مذہب کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس روب سے نکل کے یعنی اس روب کے امبریلا کے اندر رہے بغیر. کیونکہ دیکھیے انسان کیا ہے, یہ سوال سائنس کو اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن وہ کیوں ہے یہ سوال سائنس کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. تو مذہب جو ہے وہ تعلق ہے, اور یہ اگر اس کو مزید تھوڑا سا گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹرکچر کا نام ہے, ایک ڈھانچے کا نام ہے جو بنیادی طور پہ سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے انسان کو جینے کا, کہ جینا وہ ہے کیا. لیکن اس میں ایک شرط ہے, وہ شرط ہے ایمان کی, یعنی یقین ہونا بہت ضروری ہے. اور اس یقین میں لازم ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ وہ مخلوق ہے, یعنی انسان اپنا مخلوق ہونا. اور جب انسان اپنا مخلوق ہونا تسلیم کر لے تو پھر اسے کسی خالق کے موجود ہونے کا بھی ادراک ہونے لگے, یا ادراک نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ سوال ضرور پوچھے کہ اگر وہ مخلوق ہے تو اسے بنایا کس نے ہے. تو انسان کے ہاں مذہب جو ہے وہ اپنے خالق اور اپنے ہونے کا علم ہے. لیکن اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں نا تو یہاں تک تو یہ ہماری ذاتی ڈیفینیشنز ہیں. لغت کے اندر اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن موجود نہیں ہے, اور ایسی بھی ڈیفینیشنز نہیں ہیں جس پہ لوگوں کا کنسنسس ہو. اور جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ای بی ٹیلر کے ہاں مذہب جو ہے اٹس اے بلیو ان دا سپر نیچرل, یعنی مذہب جو ہے ما فوق الفطرت چیزوں کے اوپر یقین کا نام ہے. لیکن آپ کو پھر اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذہب جو ہے وہ یہ سپر نیچرل بینگز پہ یقین کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ریلیجن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیچرل چیزوں کو جانے. تو جدید ذہن کو تو سب سے پہلا جھٹکا یہی لگے گا کہ مذہب لمیٹڈ ہے, تو یہ مذہب کو پھر ریڈیوس کر دینا ہے. دیٹ وڈ بی شیئر ریڈکشنزم اگر ہم اس کو محدود کر دیں. جیسے دیکھیے میکس ویبر کے ہاں مذہب ایک سائیکولوجیکل اسٹرکچر کا نام ہے جو ہماری میننگ لیس لائف کو میننگ فل بناتا ہے. ہماری غیر
معنی زندگی کو معنی دینے کا نام مذہب ہے. اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں تو پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ آئے گا کہ یہ تو آپ چھٹکارا پا رہے ہیں نا مذہب کو مزید سائیکولوجیکل ڈھانچے تک محدود کر کے, کہ مذہب اگر سائیکالوجی تک, نفسیات تک محدود ہو گیا اور وہ میننگ لیس کو میننگ فل بنا رہا ہے, تو وہ اگر میننگ لیس کو میننگ فل بنا رہا ہے تو اس میں یہ سوال کا جواب کہ موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے, اس کا جواب کیسے دیں گے, تو یہ تو چھٹکارا پا لیا آپ نے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ امائل ڈرکھائم کی زبان میں آپ اس کو دیکھیں گے تو امائل ڈرکھائم کے ہاں ریلیجن از بیسکلی اے فارم آف سمبلزم. یہ چند سمبلز کے اسٹرکچر کا مجموعہ ہے جو بنیاد فراہم کرتے ہیں آپ کی سالیڈیرٹی کی, آپ کی اکٹھ کی. اس لیے امائل ڈرکھائم کے ہاں یہ جو قبائل ہیں, یہ جو سماج ہے, یہ مذہب جو ہے انہیں اکٹھا رکھنے کی ایک فورس ہے. اور امائل ڈرکھائم کے ہاں مذہب کے اندر تمام جو سمبلز ہیں, صلیب, یہ چاند, ستارہ, جس طرح کے بھی مینار, گنبد, یہ تمام اس اسٹرکچر کے لیے ہیں جو کہ معاشرے کے اسٹرکچر کو بنیاد فراہم کرتے ہیں. جیسے اسی ڈیفینیشن سے آپ پھر سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جھنڈا اور آپ کے ملک کا ہونا اور ملک سے جوڑ لینا بھی تو پھر مذہب ہو سکتا ہے نا, کیونکہ مذہب تو صرف اس کے ہونے کی بنیاد فراہم کر رہا ہے, کیونکہ مذہب تو آپ کے قبیلے کی بنیاد ہے, تو قبیلے میں ہونا اور قبیلے کا ہونا بھی پھر مذہب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس سے بھی مزید ایکسٹینڈ کر کے دیکھنا ہوگا. جیسے دیکھیے بس امائل ڈرکھائم کے ہاں مذہب ایک سماجی ضرورت کا نام بھی ہے, اور اس سماجی ضرورت میں انسان کی سالیڈیرٹی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, یعنی انسان کے اکٹھ کی وجہ ہے. امائل ڈرکھائم کے ہاں مذہب جو ہے وہ سمبلز کا ایسا نظام ہے جو انسان کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں, اور جیسے انسان کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر وہ سمبلز جو ہیں ایک کنیکشن کا باعث بنتے ہیں. اور لیکن پرابلم اس ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ امائل ڈرکھائم کے ہاں مذہب کی جو بنیادی ضرورت ہے اور ان سمبلز کی جو نیڈ ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک جھنڈے کی ضرورت ہوتی کسی قبیلے کو, کسی معاشرے کو. تو مگر اگر مذہب کو آپ جو ہے وہ صرف قومیت تک اور جھنڈے تک محدود کر دیں, یعنی اگر یہ کہیں کہ صلیب, یہ مینار, گنبد بالکل ایک جھنڈے کی مانند ہیں جو ایک قبیلے کو یکجا رکھتے ہیں, تو یہ مذہب کو پھر ریڈیوس کر دینا ہے, اس کی یعنی لمیٹڈ کیپیسٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے, مذہب از کیپیبل ٹو ڈو مور تھنگس, اٹ از کیپیبل ٹو پرفارم مور فنکشنز ان سوسائٹی. تو ہم تو صرف مذہب کو ایک قومیت تک محدود کر رہے ہیں, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ پاکستانی ہونا یا ہندوستانی ہونا بھی مذہب ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر مذہب کو اس سے بیونڈ جا کے بھی دیکھیں آپ, تو ای بی ٹیلر کے ہاں, میکس ویبر کے ہاں, ڈرکھائم کے ہاں مذہب کی اگر ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مذہب عمل کا بھی نام ہے. یعنی کچھ چیزیں جو آپ سوشل سیٹ اپس میں سیکھتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ایکشنز کے تھرو مینیفیسٹ کرتے ہیں معاشرے میں, یعنی اپنے عمل سے اسی لرننگ کا اظہار کرتے ہیں جو چیزیں آپ مذہب کے تھرو سیکھتے ہیں. تو جیسے آپ یہ دیکھیے کہ گلفرڈ گیرڈزک اینتھروپولوجسٹ ہیں, ان کے ہاں مذہب علامتوں کا ایک ایسا نشان ہے جو مستقل آپ کی تربیت کرتا ہے, اور وہ تربیت ہے وہ آپ کے لیے ایک طاقتور سورس بن جاتی ہے آپ کے مزاج کی مستقل ٹریننگ کرنے کی, جس سے معاشرے میں ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے اور انسان سوشل کانٹریکٹ فارم کرنے میں پھر یونی لینئر ہو جاتا ہے, یعنی انہیں سوشل کانٹریکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ تربیت کا ایک نظام ہے. یعنی اس کو اگر میں سمجھاؤں آپ کو تو آپ امیجن کر لیجئے جیسے
ایک سائیکالوجسٹ ہیں سی ایچ کولے، ان کی تھیری ہے لکنگ گلاس سیلف کی تھیری، یعنی معاشرہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس آئینے سے واضح رہے کہ ڈفرینٹ ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں. تو معاشرہ ایک آئینہ ہے، اور وہ آئینہ ہے جو وہ آپ کو وہ نہیں بناتا جو آپ اصل میں ہوتے ہیں. وہ ایسا آئینہ ہے جو آپ کو وہ شکل دکھاتا ہے جیسے وہ آپ کو بنانا چاہتا ہے. معاشرہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنی وہ شکل دیکھتے ہیں جیسے معاشرہ آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو مذہب کو یہ سمجھیے کہ مذہب آپ کو وہ آئینہ آئیڈیل کی صورت میں دیتا ہے. یعنی جتنے پروفٹس ہیں، جتنے مذہب کے اندر سمبولک ریلیجن پرسنالٹیز کو آپ مانتے ہیں، جیسے بدھزم کے اندر بدھا ہیں، اور اسلام کے اندر انبیاء اکرام کا ذکر ہے، وہ آئیڈیلز ہیں نا. تو ان آئیڈیلز کو آپ اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تربیت کا ایک نظام ہے. پھر جو آپ دیکھتے ہیں اسے آپ اسی ان پٹ کو آؤٹ پٹ اپنے ایکشنز میں اس کا اظہار کرتے ہیں. معاشرے میں وہ آؤٹ پٹ جب مینیفیسٹ ہوتی ہے ایکشنز کے تھرو تو معاشرے کا ایک نظام قائم ہوتا ہے. جیسے اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیکھیے تو جن صورتوں میں آپ اپنی شکل کو دیکھتے ہیں نا آئینوں میں تو آپ ایسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ اگر رودیارڈ کپلنگز کا جنگل بک تو آپ نے سنا ہوگا، یہ لکھا ٹارزن کی کہانی، kids who were raised by jungle animals. تو اب وہ اس کو جو سگنیفیکنٹ ادر ہے، وہ جس آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے وہ تو جانور ہے. تو وہ جس سگنیفیکنٹ ادر میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے وہ بالکل اسی کی ذات کا پرتاؤ بن جاتا ہے، یعنی اسی کی ذات کا عکس ہو جاتا ہے. اب اس کی میں مثال دوں گا ایمیلا اینڈ کیمیلا سسٹرز. انڈین اتھارٹیز نے 2 بہنوں کو ولف ڈین سے برآمد کیا. تو وہ ولف ڈین میں رہنے سے ان کا انکاؤنٹر کیونکہ ولف کے ساتھ ہوا تو وہ ولف تھیں، بھیڑیا نما انسان تھیں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اس کو مزید اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کے جنگلات سے ایک بچہ برآمد ہوا جو کھو گیا تھا. وہ بچہ جو ہے وہ جنگل میں رہا، پلا پڑا، تو وہ چوپاہا ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد جو سگنیفیکنٹ ادر ہے، جس آئینے میں اس نے شکل دیکھی ہے، وہ سارے جانور ہیں. تو اس نے حیوان دیکھے تو وہ حیوان نما ہو گیا. اگر اس نے انسان دیکھے وہ کہ انسان بھی اپنی جبلت میں، بنیاد میں، بیسک انسٹنکٹس میں اور ایڈ میں حیوان ہی ہے. تو حیوان کی شکل دیکھیں گے تو آپ حیوان نما ہو جائیں گے. اور لیکن مذہب جو ہے وہ جو آئیڈیلز آپ کو دیتا ہے وہ ہے کہ آپ حیوان تو ہیں، یعنی آپ کو جو سگنیفیکنٹ ادر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حیوان سے انسان ہو جائیں، یعنی ہستی تک کا سفر طے کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک اور سائیکالوجسٹ ہے ہربرٹ میڈ، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آئی اور می کا مکسچر ہے، اس کی جو سیلف ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ مذہب ایک نظام دیتا ہے آپ کے سیلف کی ڈیولپمنٹ کا. وہ معاشرہ بھی کر سکتا ہے لیکن مذہب اس کو اس سیلف کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے آئیڈیلز کے تھرو، جو آپ کے سگنیفیکنٹ ادرس کو بھی گائیڈ کرتا ہے. پھر آپ کے معاشرے میں جو آپ کے پیئرز ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، پھر ان کے لیے بھی ایک گائیڈنس کا امبریلا ہوتا ہے، ایک گائیڈنگ فورس ہوتا ہے. تو ایک ہے آپ کی آئی، اور می جو ہے وہ دیٹ یو ریسیو فرام دی ادرس. تو یور آئی آف یور سیلف از کمپلیٹلی ڈیفائنڈ بائی واٹ ایور کمز فرام دی ادرس. تو اگر وہ ادرس جو ہیں وہ ان کے پاس تربیت کا ایک نظام موجود ہے تو وہ آپ کی جو آئی ہے جس سے آپ کا سیلف بنتا ہے وہ سالڈ ہوگا. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ معاشرے میں جو کنیکشن بنے گا، وہ جو سگنیفیکنٹ ادرس کے تھرو آپ کا سیلف بنا ہے، you'll be able to become significant others for multiple others. تو معاشرے میں تربیت کا نظام قائم ہوگا جس سے انسان جو ہے ان کے درمیان سالیڈیرٹی کا ایک نیا میکانزم پیدا ہو جائے گا. تو میری نظر میں دیکھیے کہ مذہب اس حیوان کو، جس حیوانیت کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، یعنی آدمی اور انسان، تو حیوانی صورت سے ہستی، اور ہستی کیسے بنتے ہیں؟ تعلق ہے نا. تو تعلق کیا ہے؟ تعلق ڈیفائن ہوتا ہے ادر ڈیپینڈنس کی وجہ سے، یعنی ہمارا وجود جو ہے وہ ہے ہی تعلق کی بنیاد پہ.
وجود ہے کیا تعلق کے اظہار کا نام، تو وہ تعلق کا اظہار کتنا سالڈ ہوگا اگر جو ہے وہ تعلق جڑا ہی چند بیسک مورلز پہ ہے. تو بنیادی مقصد ہے مذہب کا آپ کو وہ مورلز پرووائڈ کرنا جس سے آپ کی جو تعلقات ہیں، آپ کی جو معاشرت ہے، اس میں سالیڈیرٹی جو ہے اس کو اسٹرانگ بنانا مذہب کا کام ہے. ہمارے ہاں باسط مسئلہ پتہ کیا ہے، اب ہمارے ہاں یہ سارا ہو کیوں نہیں پایا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس ہیبٹس کے اندر ہم مذہب کو جانتے ہیں وہ تو سارا ویسٹرن معاشرے نے ہمیں دیا. انفیکٹ the very idea and the ideal of religion comes from the West. یہ تو ویسٹرن ڈیفینیشن ہے، یعنی جو فریم ورک جس کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں، مذہبی سوچ جو ہے جس فریم ورک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ نظام بھی ویسٹ سے آیا ہے. اور میجورٹی کیسز میں ہم دنیا کو کرسچینٹی اور اسپیشلی پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اب تو ہم انفیکٹ کیلون کرسچینٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ پیسہ کمانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. تو بنیاد تو یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ان مذہب کے ہیبٹس کے تھرو دیکھا جائے، یعنی پہلے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے، پھر ہیبٹس آف فیلڈ کے اندر اس نظام کو اسی کانٹیکس میں سمجھا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لینز آپ کا کچھ اور ہو اور دکھائی آپ کو دے نہ رہا اور آپ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا یہ کہ تمام مذاہب کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے اپنے کانٹیکسٹس میں سمجھے جائیں، اور یہ جس فریم ورک کے اندر ہے اس کے اندر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ نظام کسی اور ہیبٹس کا ہے، تو اس کو اس نظام کو سمجھنے کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشن ہے مذہب کی، اور لوگ اس پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نظام. اور لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجنس جو ہے وہ کلچرل کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان کلچرل کانٹیکسٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے کمپیریٹیو انالیسس کے لیے. لیکن وہ اتنا میننگ فل ہوتا نہیں ہے. جیسے اورینٹ اور آکسیڈنٹ کا جو جھگڑا ہے، کہ جو اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم کا جھگڑا ہے، کہ آپ اس کو اس کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ نفرت کی نظر ہو جاتی ہے. یا تو ہے کہ ہم اپنے تمام بائسز کو سرنڈر کریں، اپنی پریجوڈسز کو بالکل سرنڈر کرتے ہوئے ہم نیوٹرل ہو کے جانیں، سچائی کیا ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مذہب کو جاننے کے لیے نا ہمیں وہ پیرامیٹرز چاہیے. اب جیسے دیکھیے کہ اب مذہب پھر آپ کے یہاں کہ مذہب کی مکمل ڈیفینیشن کے لیے آپ کو مزید کھنگالنا پڑے گا، اس کو مزید اس کی ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا. لیکن بات دیکھیے کہ اگر اس سے بھی مزید سوال پوچھا جائے، جو کہ پھر سوال سے سوال بنتے جائیں گے کہ مذہب جو ہے اس کی ضرورت ہے کیوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، تو اس کی تو ایک آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. اب دیکھیں سائیکالوجی کے اندر ایک فنومینا ہے کہ آپ کی جو فرنٹل کارٹیکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ نظام ہے کہ آپ کو ٹریگر دے، امپلس دے، کک پرووائڈ کرے کہ آپ زندگی کی سگنیفیکنس کے بارے میں سوچیں اور کیوں ہے کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں. جیسا ابھی دیکھیں کہ کچھ سائیکالوجسٹ کے یہاں جب آپ ریلیجیس ایکسپیرینسز آپ کے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کی کارٹیکس کے اندر ہونے والی سینسیشنز کے تھرو میئر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ ایک طرح کا طبقہ یہ ہے کہ تمام ایکسپیرینسز جو ہیں وہ سینسیشنز اور سینسری اسٹیمولائی پرووائڈ کرتے ہیں اس کو، تو برین تو ہر وقت ایکٹیو ہے. لیکن یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ بہت حد تک دس از ان دا نیچر آف ہیومن بینگس ٹو تھنک اباؤٹ لائف ان کنیکشنز ٹو سم بگر تھنگس. یعنی لائف کی امپورٹنس کے بارے میں اور اپنے ہونے کے بارے میں انسان جو ہے وہ کازمک کنیکشن کے ساتھ سوچے. تو مذہب پھر اس کا مطلب یہ کہ مزید کمپلیکسٹی میں پڑ جائے گا. یعنی ایک چھوٹی بات سے سماج سے آپ نفسیات تک آئے ہیں، نفسیات سے پھر بات آگے نکل جائے گی. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان پھر سوال پوچھے گا کہ اگر وہ انیٹ ہے اور
جیسے آپ دیکھیں نا پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کہتی ہے کہ اندرونی ہے، سارا انٹرنل ہے، تو پھر آپ کو ایکسٹرنل کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ریالٹی دونوں کو مذہب ڈیفائن کرتا ہے. وہ آپ کے اندر بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے کہ آپ ان بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں، اور مذہب وہ اسٹیمولا پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ سماج سے نکلے ہیں ہم تو ویسے تب بات ہم کریں گے کہ ہیومن سائیکالوجی کو بھی مذہب ڈیل کر رہا ہے، انسانی سماجی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے مینز پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اگر اس سے باہر دیکھا جائے تو جیرڈ ڈائمنڈ ہے نا، ایک آتھر، گن جرمز اینڈ اسٹیل ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ریلیجن پرووائڈز اے سارٹ آف مورل کوڈ فار آور لائف. Thou shall not kill other man. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، وہ کہ ہم کرتے ہیں جنگوں میں، وہ that's a separate story. Just for our understanding assume کر لیں کہ ہم قتل کیوں نہیں کرتے، کیا چیز ہمیں روکتی ہے ایک دوسرے گو کہ اس کے بارے میں بہت ساری تھیریز ہیں نا کہ سوشل کانٹریکٹ کیوں وجود میں آیا، جیسے ہابس کی، لاک کی، روسو کی تھیریز ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی نفسیاتی ضرورت کو سمجھنے کے لیے، اپنی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بھی، اور اس کو ایک کنٹرول میں لانے کے لیے بھی. تو بنیادی طور پہ مذہب ایک کوڈ کی صورت ہے، ایک مورل کوڈ کی صورت، جو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سماج سے نفسیات تک، نفسیات سے مورل کوڈ تک، جو اور مورل کوڈ آپ کی نفسیات اور سماج دونوں سے جڑا ہوا. تو اگین وہی بات ہے کہ مذہب پھر آپ کی ہستی کو ڈیفائن کر رہا ہے، انسان ہونے کو، اور ہستی بھی تعلق کی بنیاد پہ ہے، اور ہستی ذرا کمپلیکس ہے انسان سے، یہ آدمی سے، حیوان سے ہستی ذرا مزید پیچیدہ ہو جاتی بات. تو انسان تو پھر وہ ہے جو اپنی نفسیات کے تھرو یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس، کیونکہ ایک بڑا گرینڈ پلان ہے نا، گرینڈ اسکیم آف لائف ہے. انسان اس کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، تو مذہب آپ کو یہ بھی الاؤ کرتا ہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ مذہب کو یہ دیکھا جائے کہ ہم اب مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار کیوں ہے. مذہب کے بارے میں ہم تذبذب کا شکار اس لیے بھی ہیں کیونکہ اب ہم نے مذہب کو بالکل ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے ہم کھیل کو کرتے ہیں، جیسے ہم کسی اور معمولی بات کو کرتے ہیں. ہمارے لیے اٹس جسٹ اے اسپورٹس بیسڈ ایکٹیویٹی. یہ آپ کا ذاتی فیل ہو گیا ہے نا، مشترکہ جو ہے وہ زندگی سے نکل کے، کلیکٹیو لائف سے نکل کے، اب آپ کی ذاتی زندگی تک پہنچ گیا کہ ذاتی مسئلہ ہے. اور آپ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ جو ہے وہ مذہب اور ہے، ثقافت اور. حالانکہ تمام مذہبی ایکسپیرینسز جو ہیں ان کی بنیاد تو اس بات پہ ہے کہ وہ آپ کی ثقافت پر ہیں. کلچر از ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ان یور سوشل لائف. The way you live your life is your culture. Religions provide you the means to live a social life, so it should become your way of life. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ثقافت کا حصہ، یعنی جیسے دیکھیے نا طلال اسد ہے، تو ان کا کہنا تو ہے، اینتھروپولوجسٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ مذہب اور ثقافت جدا جدا چیزیں ہیں. یہ تو ابھی جدید نظریہ ہے، جدید ذہنوں کی سوچ ہے کہ مذہب الگ ہے، ثقافت الگ ہے. اگر مذہب ثقافت سے الگ ہو گیا تو پھر مذہب تو آپ کو سورس آف لائف تو نہیں دے رہا نا. اٹ از ناٹ بیکمنگ دا پارٹ آف یور ڈیلی لائف. یہ آپ کی طرز حیات تو نہیں ہے، یہ تو پھر ایک دور کہیں پڑی ہوئی سوچ کا ہی نام ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سماج اور آپ کی نفسیات کے اندر مذہب آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اور حصہ وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اب یہ سوچنا ہے کہ مذہب جب آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. اب میں ان نتیجوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ مذہبی سوچ سے زیادہ انسان کی عیاری اور مکاری کے بھی
नतीजे हैं। यानी मज़हब का तो हम सहारा लेते हैं ना, वो कोई भी हो, क्रिश्चियन उसको क्रिश्चियन वॉर्स को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करें, बुद्धिस्ट अपने कुछ पॉलिटिकल मैटर्स को जस्टिफाई करने के लिए उसे इस्तेमाल करें, हिंदू उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करें, मुसलमान जो है उसे ज़ाती जंग को जहाद का नाम दे के जाए करें। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसकी आइडियल सेंस में, जो आजकल आपको मैनिफेस्ट होते हुए नज़र नहीं आती। यानी आइडिया जब प्रैक्टिकल में ढलता है तो वो फिर आइडियल नताइज लाने की कोशिश करता है। तो जब नॉन सेंसिकल थिंग्स जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आती हैं तो उसके नतीजे वही होते हैं जो हमारे सामने होते हैं। तो ये मज़हब तो नहीं मैनिफेस्ट हो रहा ना, ये आपकी अपनी ज़ाती इंटरप्रिटेशंस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप वो मज़हब का नाम ले रहे हैं। तो मज़हब जो है वो फिर इसका मतलब ये है कि मज़हब एक ऐसी रियलिटी का नाम है जिसे आपकी ज़िंदगी को रेगुलेट करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी को, आपके होने को और आपके एक्शंस को गाइड करना चाहिए। और इसीलिए मज़हब जो है वो जब तक आपकी सकाफत का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक आपकी ज़िंदगी में मज़हब का फिर रोल तो कोई नहीं है। तो उसका होना उसी पर डिफ़ाइन होगा जब आपकी ज़िंदगी उसके थ्रू डिफ़ाइन होती है। तो अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ पे जाते हैं कि फिर ये वो एक बड़ा अम्ब्रेला है जो इंसानी ज़िंदगी को उसकी पैदाइश से मौत तक गाइड करता है, उसको उसके होने की वजह बताता है और उसके होने की वजह के अंदर जो है वो खुदा का होना, तसव्वुर खुदा शामिल है। अब एक अच्छा मज़हब और एक मुकम्मल मज़हब क्वालिफाई करने के स्टैंडर्ड्स और है, उसका फ्रेमवर्क और है, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे थे। इस्लाम जो है वो मुकम्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये कोई और मज़हब, उसके पैमाने कुछ और है। यानी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ कंप्लीट पैकेज उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। यानी एक मज़हब को जानने के लिए उसका तसव्वुर खुदा जानना भी बड़ा ज़रूरी है। उसमें तसव्वुर खुदा क्या है, कि तसव्वुर खुदा के थ्रू आप तसव्वुर इंसान भी जानेंगे ना, तो वो अलग बात है। लेकिन एक मज़हब क्वालिफाई करने के लिए फिर इसका मतलब ये कि आपकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को डिफाइन करना होगा कि आप पैदा क्यों हुए, वजह क्या थी, आपकी ज़िंदगी का मॉरल कोड क्या होगा, वो आपको सलीका और तरीका सिखाए और आपकी मुआशरत की तमाम जो, और मुआशरत उसमें पर्टिकुलरली ताल्लुक़, उसके तमाम असूल व ज़वाबित वो तय करे और फिर उस मुआशरत से आपको निकाल के सज़ा और जज़ा की तरफ लेके जाए कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सोशल जस्टिस या ओवरऑल जस्टिस अगर किसी गुनाह पे आपको नहीं मिलता तो उसका भी हिसाब होगा। यानी वो ये निज़ाम है जो आपको ये बताए कि आपके आमाल जो हैं वो कहीं एग्जामिन भी होंगे। तो इसका मतलब ये कि मज़हब जो है वो फिर एक मुकम्मल अम्ब्रेला का नाम है, एक गाइडिंग फोर्स का नाम है जो आपके होने को होना बताए आपको, और उस होने के थ्रू फिर आप ये जान सकें कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आपको कहाँ जाना है। मेरी नज़र में तो ये मज़हब क्वालिफाई करने के लिए, यानी मज़हब को क्वालिफाई अगर मज़हब के तौर पे करना है तो उसे इस फ्रेमवर्क पे पूरा उतरना होगा। और खुदा क्या है, उसने आपको क्यों बनाया, मखलूक और खालिक के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो बताए, आपको अपने आपके होने के तमाम असूल व ज़वाबित बताए, आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, और आपको ये बताए कि ये जो ज़िंदगी है उसके बाद क्या होगा। लेकिन ज़रूरी बात ये कि आपको मज़हब मॉरल कोड दे। लेकिन अब ये कोई मुकम्मल डेफिनेशन तो नहीं है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पर हमने डेफिनेशन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक हम लाए और हम बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं दे पा रहे या तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खुद इस पर सोचिए और इस पर मज़ीद पढ़ें और जानने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करें, लेकिन बुनियादी मकसद इस सारी डिबेट का ये था कि आपको मैं ये समझाऊँ कि ज़िंदगी
سے ریلیٹڈ جو کچھ سانچے ہیں جن میں سے ایک مذہب ہے جو زندگی کے ہونے کے مینز پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ہم جانیں، اور بلکہ اس ڈبیٹ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو محدود کرنا نہیں بلکہ آپ کو کک اور اسٹیمولائی پرووائڈ کرنا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مزید جانیے، اور اگر آپ کو کوئی بہتر ڈیفینیشن نظر آتی ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیے، اس کو تلاش کیجیے اور مزید جانیے، مزید پڑھیے، اور کچھ جاننا ہی تو آپ کا مقصد ہے، تو اس کو کوشش کیجیے کہ آپ مزید ایکسپلور کریں۔ تھینک یو۔